السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے فضل و کرم اور ہدایت کی روشنی میں رکھے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ طوا اور ظا کو کیسے ادا کرنا ہے، طوا اور ظا کا مخرج کیا ہے۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم حرف طوا کا مخرج دیکھیں گے۔ حرف طوا کا مخرج ہے زبان کی نوک یعنی زبان کا سرا، ثنایا علیہ کی جڑ۔ یہ زبان کی نوک ہے اور یہ ثنایا علیہ کی جڑیں ہیں۔ ثنایا علیہ کا آپ کو پتہ ہے، ثنایا علیہ کا مطلب ہے اوپر کے دونوں دانت، سامنے کے دو فرنٹ کے دانت جو اوپر کے ہوتے ہیں، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے کے اوپر کے دو دانتوں سے ملتی ہے تو حرف طوا کی آواز نکلتی ہے۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ حرف طوا میں اطباق کرنا ضروری ہے۔ اطباق کا مطلب ہے زبان کو اوپر کے تالو سے ملانا یا ڈھانکنا۔ تو حرف طوا ادا کرتے وقت زبان اوپر کے تالو کو ڈھانک لیتی ہے، جس کی وجہ سے حرف طوا کی آواز موٹی اور بھری ہوئی نکلتی ہے، جیسے کہ طا، طوا، ات، ات، طوا، توی، تو، تن، تن، تن۔ طوا کو پڑھتے وقت ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ طوا کی آواز تا کی آواز نہ نکلے اور نہ ہی طوا نکلے۔ تا اور طوا میں بالکل واضح فرق ہونا چاہیے، جیسے تا، طوا، تا، طوا۔ جیسے کہ ات، اطعمہم، طوا، طیرن، طی، والباطل۔ یقین ہے کہ آپ کو طوا کا مخرج سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم سیکھتے ہیں ظا کا مخرج کہ ظا کیسے ادا ہوتا ہے۔ ظا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے کنارے جو مسوڑوں سے ملیں۔ یہ زبان کی نوک ہے اور یہ ثنایا علیہ کے کنارے ہیں۔ ثنایا علیہ کا مطلب ہے اوپر کے یہ دونوں دانت، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے ان دو کناروں سے ملتی ہے تو حرف ظا کی آواز نکلتی ہے۔ یاد رہے کہ حرف ظا کو صحیح طرح ادا کرنے کے لیے بھی اطباق کرنا ضروری ہے۔ اطباق کا مطلب ہے زبان کو اوپر کے تالو سے ڈھانپنا یا ملانا۔ تو حرف ظا ادا کرتے وقت زبان اوپر اٹھتی ہے اور اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتی ہے، جیسے کہ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے گا ہماری زبان اوپر کے تالو کو کیسے ڈھانپے گی۔ از، از، ظا، ظا، ز اور زال کی طرح مت پڑھیے، صرف زبان کی نوک تھوڑی باہر نکالیے، بہت زیادہ نہیں۔ از، ظا، زی، زو، زن، زن، زن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو طوا اور ظا کا مخرج سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن کو ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔